بلا تاخیر میں دعوت دوں گا سید طلعت عباس زیدی صاحب سے کہ ڈائس میں تشریف لائیں اور آرٹ آف کراس ایگزامینیشن کے اوپر لیکچر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما جناب صدر، جناب سیکرٹری جنرل صاحب، اسٹیج کی اس طرف تشریف فرما جناب استادوں کے استاد قمر افضل صاحب اور واجد گیلانی صاحب جن کا یہ حال بھی ہے، اور آپ سب دوستوں کو میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ صدر صاحب نے فرمایا ہے کہ جو لائرز ہاسپٹل ہے اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے ہمیں لکھا بھی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی بار اسلام آباد راولپنڈی بار کا ہی حصہ ہے، اس لیے کوئی ایم او یو تو ہم کریں گے فارملی، ہو نہ ہو آپ اس کے اپسو فیکٹو کہہ لیں یا خود کہہ لیں، آپ اس کے ممبر ہیں اور آپ کو وہ تمام سہولیات میسر آئیں گی جو ہمیں میسر آئیں گی۔ تو میں یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ آپ ہمارا حصہ ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ مجھے ایک مشکل سبجیکٹ میں ڈالا گیا ہے اور قمر افضل صاحب کے سامنے تو یہ باتیں کرنا میرے لیے ویسے ہی بڑی میں یہ سمجھتا ہوں مشکل ہوں گی۔ بہرحال سنس اٹ از اے لانگ سبجیکٹ، سنس اٹس این آرٹ، تو میں یہ بغیر وقت ضائع کیے بغیر وی گو ٹو دی سبجیکٹ۔ گزارش یہ ہے کہ کراس ایگزامینیشن از این آرٹ، اور آرٹ ہر آدمی کا مختلف ہوا کرتا ہے، اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، ہر کراس ایگزامینر کا یہ آرٹ مختلف ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ چیدہ اصول طے کر دیے جاتے ہیں، اور اساتذہ نے جو نسخے دیے ہیں ان میں سے پھر ان پر عمل پیرا ہو کر جو آپ چلتے ہیں تو رفتہ رفتہ آپ سیکھتے جاتے ہیں۔ جیسے آپ ڈرائیونگ میں آپ پہلا دن آپ کا اور ہوتا ہے، اور ایک مہینے کے بعد اگر آپ ریگولرلی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کی پریکٹس میں وہ آپ کو کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے، اور یہی اگر سالوں پر محیط ہو جائے تو آپ کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ آپ کی پریکٹس سے، آپ کے بار بار کرنے سے آئے گی، اور یہ وہ مختلف اور مشکل سبجیکٹ ہے۔ اسپیشلی میں چونکہ میری سائڈ جو ہے وہ کرمنل سائڈ ہے، میں اسی حوالے سے ہی آپ کو آج بتاؤں گا۔ تو چونکہ سنس اٹ از یہ بہت مشکل سی چیز ہے جو آپ میں ابتدائی سٹیج پہ لگتی ہے، لیکن جو ہم وقت رفتہ کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے جاتے ہیں تو میں آہستہ آہستہ اس پہ کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے۔ کرمنل سائڈ پہ آپ کا مقدمہ کراس ایگزامینیشن سے نہایت خراب ہو سکتا ہے اور کراس ایگزامینیشن سے بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک کلیہ اساتذہ نے بتایا ہے، اور وہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، کہ اذان ہو رہی ہے تھوڑا دیر۔ بسم اللہ۔ تو ایک جملہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے، ایک نسخہ بڑا سا دے دیا جاتا ہے کہ جرا یہ ہے کہ کیا نہیں پوچھنا، واٹ ناٹ ٹو آسک۔ اور ایک کلیہ اساتذہ بتاتے ہیں کہ یار یہ جو کراس ایگزامینیشن کا بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ آپ نے عدالت میں کیا سوال نہیں کرنا، کیا نہیں پوچھنا، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا جو ہے نا وزڈم موجود ہے۔ اس کو آپ نے ایک جملے میں تو آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے بھئی کیسے کیا نہیں پوچھنا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پھر ہم یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ ہم اگر کورٹ میں جائیں گے تو ہمیں کیا نہیں پوچھنا، واٹ ناٹ ٹو آسک۔ تو اس کے لیے میں آپ کو 2-3 چیزیں جو میری سمجھ سے ہیں، جو میں ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر سکتا ہوں۔ ایک تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا کیس کے پریپریشن، ایک حصہ جو ہے وہ آپ کی پریپریشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قدر اس کیس کی پریپریشن کرتے ہیں۔
وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے بریف کو پریپیئر کریں گے فار دا پرپز آف کراس ایگزامینیشن. پھر آپ نے کورٹ میں جو آپ کا جو سٹائل ہے یا کورٹ میں آپ کن کن ٹولز کو اپلائی کریں گے کراس ایگزامینیشن میں ٹو گین یور آبجیکٹ. اور پھر آخر میں آپ کو ایک چشمدید گواہ 302 کے مقدمے کے چشمدید گواہ کا جو ایک سیٹ نمونہ ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیٹ جو اس کا آپ سمجھ لیں کہ جس سیٹ پیٹرن کے اوپر جرا کی جاتی ہے آئی وٹنس کی، وہ آپ کو دے دوں گا کہ نارملی اگر آپ کی خود پریپریشن نہیں ہے تو پھر اس فارمولے کے تحت آپ کراس ایگزامینیشن کریں. فار دا پرپز آف پریپریشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس نارملی جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ 3 فائلوں کے حصے میں ہوتا ہے. ایک کورٹ کا جو ہے 173 کی رپورٹ ہوتی، چالان جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک آرڈر شیٹ کورٹ کی چل رہی ہوتی ہے جو کورٹ نے اپنے ڈے ٹو ڈے آرڈرز یا ڈیٹ وائز لکھنے ہوتے ہیں، اور ایک پولیس فائل ہوتی ہے جو نائب کورٹ کے پاس ہوتی ہے. پولیس فائل کی حد تک میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ وہ ایسا ڈاکومنٹ ہے جو لیگلی آپ obtain نہیں کر سکتے، نہ آپ کو کرنا چاہیے. اگر آپ کی ایکسیس ہو جائے اس کو پڑھنے تک، اگر آپ کو کہیں موقع مل جائے تو بہترین یہ ہوگا کہ آپ اس کو دیکھ لیں کسی طریقے سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں. ادروائز وہ ڈاکومنٹ ہے جو کورٹ میں ریفر نہیں کیا جا سکتا. اب آ گئی 173 کی رپورٹ. 173 کی رپورٹ کے ساتھ میں جناب صدر کو خوش آمدید کہتا ہوں. میری خوش نصیبی کہ وہ آج تشریف لائے اور مجھے ان کے سامنے چند باتیں کہنے کا. جی مہربانی سر. تو آپ جو ہے وہ آپ کو فری آف کاسٹ جو کاپیز دی جاتی ہیں وہ ایک پرت 173، یعنی کہ وہ جو چالان کی رپورٹ ہے پوری، اس میں پولیس کی انویسٹیگیشن موجود ہے، اسے ہم پرت 173 کہتے ہیں، کہ اس کی کاپی دی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ جو شہادت، زبانی شہادت جو اس نے تفتیشی افسر نے دوران تفتیش لکھی ہوتی ہے اس کی نقل دی جاتی ہے، ان کی نقل دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو قوائف موقع دیے جاتے ہیں. یہ فری آف کاسٹ آپ کو ملتی ہے. لیکن بطور ایک وکیل کے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جوڈیشل ریکارڈ سارا پتہ ہو. تو اس کے لیے آپ اس 173 رپورٹ کی پوری کاپی، سرٹیفائڈ کاپی لے لیں. بے شک سرٹیفائڈ لے لیں جیسے آپ کے پاس آتی. اب اس کی تیاری کا مرحلہ ہے. تو پہلے اس رپورٹ کو آپ مکمل طور پر جس طرح آپ ایک سٹوری پڑھتے ہیں اس کو پڑھ لیجیے. یہ فرسٹ ریڈنگ ہوگی. سٹوری کی طرح اسے پڑھ لیجیے. ایک ایک لفظ پڑھتے جائیے. کوئی چیز آپ کی نظر سے، ہمارے استاد تھے سردار اسحاق صاحب، میں ویسے ان کے شاگرد چودھری زمرد حسین صاحب کا شاگرد ہوں. سردار صاحب آخری وقت میں بھی جب ٹرائل کرتے تھے تو ایک سمن، ایک وارنٹ، ایک اشتہار بھی ان کی نظر سے گزرا ہوا ہوتا تھا اور اس کے اوپر ان کے نوٹس موجود ہوتے تھے. تو پر 173 کو پورا پڑھیے اور اس کے ساتھ جتنے ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں ان کو مکمل ایک دفعہ پڑھ لیجیے. یہ فرسٹ ریڈنگ ہے. سیکنڈ ریڈنگ میں اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ ایک اچھی پینسل لیجیے اور جو جو چیزیں آپ کو اہم لگتی ہیں ان کو مارک کرتے جائیے اسی ریکارڈ میں سے. یہ آپ کی سیکنڈ ریڈنگ ہو جائے گی. تھرڈ ریڈنگ میں آ کر آپ نے اپنی جو پریپریشن فائل ہے اس کو تیار کرنا شروع کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے، اگر آپ بہترین وکیل ہیں یا کرمنل سائٹ پہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، تو جو استغاثہ ہے، جو جس کی بنیاد پر FIR درج ہوئی ہے، میں نے اساتذہ کو اس کی ایک ایک لائن علیحدہ کر کے لکھتے دیکھا ہے. لیکن اگر آپ اتنا نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اس کی جو ہے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے اس استغاثہ کو لکھ لیجیے، تاکہ لکھا ہوا آپ کو پھر کبھی بھی نہیں بھولے گا. آپ کا فریم ورک دیکھیں، آپ اگر کوئی بڑا ٹرالر چلاتا ہے ڈرائیور تو اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی جو ہے گاڑی کی وڈتھ کیا ہے، لینتھ کیا ہے، اور اسی کے حساب سے وہ موڑ لیتا ہے. اسی طرح آپ کو اپنے کیس کے فیکٹس کے اوپر کمانڈ جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ کراس ایگزامینیشن تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ سے ہو سکے. تو پہلے مرحلے پر آپ جو ہے وہ استغاثہ تحریر کر لیجئے، اور اگر ہو سکے تو اس کی جو جتنے گواہان ہیں ان کے 161 کے بیان اگر آپ اپنے ہاتھ سے تحریر کر لیں تو بہت بہتر ہوگا. اگر پڑھ لیں تو چلیں.
پھر اس کے بعد اس فائل کے بعد اگر آپ کے پاس کیس کوئی ہرٹ کا کیس ہے تو اس کی ایم ایل آر کو اپنے ہاتھ سے اس کی بیٹر کاپی بنائیے. ایم ایل آر کی یا پوسٹ مارٹم رپورٹ کی اپنے ہاتھ سے بیٹر کاپی بنائیے. مشکل الفاظ ہوتے ہیں میڈیکل جورسپروڈنس کے, ڈکشنری لے لیجئے ان کا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو معنی سمجھ نہیں آ رہا تو ان کی وہ اپنی بیٹر کاپی کے اوپر ہی اس کے نوٹس لیتے جائیے. تو اب آپ کو جب آپ اس ایف آئی آر کا لکھ لیتے ہیں اور یہ بنا لیتے ہیں تو پھر اب آپ نے ایک 1 پیج بریف بنانا ہے. ہم نے اکثر اپنے سینئرز کے پاس, سردار صاحب کے پاس, آپ نے میری فائلوں میں بھی دیکھا ہوگا 1 پیج بریف جس کے اوپر آپ کا وقت وقوع, جائے وقوع سے تھانے کا فاصلہ, معاملہ استغاثہ کی تیاری کا وقت کیا ہے, ایف آئی آر کب اندراج ہوتی ہے, کس ملزم کا اس میں کیا رول ہے, اس کے ذمہ کیا ہے, اس کا ویپن کیا ہے, وہ اس نے کس کو ہرٹ کیا ہے, آگے میڈیکل رپورٹ کیا ہے, آگے اس سے گرفتار کب ہوا ہے اور اس سے ریکور کب کیا چیز ہوئی, موٹیو کیا ہے, برآمدگی کی ڈیٹیل کیا ہے. پھر نیچے آپ ایم ایل آر کی بھی ڈیٹیل نوٹ کر لیجئے, 1 پیج بریف بنا لیجئے, اس کے اوپر ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہو. تب جب آپ کراس ایگزامینیشن کر رہے ہوں اور اگر آپ کا کوئی فیکٹ کنفیوز ہو رہا ہو تو آپ اپنے 1 پیج بریف سے اس کو اسی وقت ویریفائی کر سکتے ہیں سوال کرنے سے پہلے. تو اب آپ کے پاس ایک 1 پیج بریف آ گیا. اس کے علاوہ آپ کے پاس 161 کے بیانات اور آپ نے وہ کر لیا. ابھی ہم تیاری کے مرحلے میں استغاثہ بنا لیں. اس کے بعد آپ یوں کیجئے کہ ایک ایویڈنس شیٹ بنائیے, ایویڈنس کا چارٹ بنائیے اور اس کو الیبوریٹ کیجئے, اس کو تقسیم کیجئے سیٹس میں کہ کون سا گواہ کس سیٹ کا ہے. یعنی اگر 2 گواہ ایسے ہیں جن کی موجودگی میں پولیس نے موقع سے کوئی مٹی خون آلود لی ہے, کوئی خول وغیرہ لیے ہیں اور اس سیٹ کے 2 گواہ ہیں, کوئی موٹیو, اگر کوئی موٹیو کے گواہ رکھے گئے ہیں تو فرض کریں تو آپ موٹیو کا ایک سیٹ بنا لیں کہ اس کا گواہ فضل دین ہے اور اس کا گواہ اس سیٹ کا اس پورشن پہ یہ گواہ موجود ہے. کوئی چشمدید گواہ ہے, آکولر کا گواہ ہے تو اس کے جتنے گواہ ہیں اس کا ایک سیٹ بنا لیجیے. اسی طرح ڈاکٹرز اور ریمیننگ جتنے سیٹ آف, ایک پوری لسٹ آپ کے پاس آ جائے, لیکن اس کو آپ کیٹیگرائز کیجئے سیٹ وائز کہ کون سا گواہ کس سیٹ کا ہے. اور اس کے بعد آگے اس کا نوٹ کیجئے کہ یہ گواہ کے ریگارڈنگ واٹ ہے, مطلب اس نے کیا پروسیڈنگ کی ہے, اس کے ریلیٹڈ کون سا ڈاکومنٹ آگے وہ نوٹ کر لیں. جیسے فرد مقبوضگی کھوکھے ہے یا خون آلود ہے یا فرد مقبوضگی پستول ہے, تو اس وٹنس سے کون سا ڈاکومنٹ ریلیٹڈ ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. اور اس کے آگے پھر جو کیس پراپرٹی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کی موجودگی میں پستول برآمد ہوا ہے, ڈنڈا برآمد ہوا ہے, کوئی چیز برآمد ہوئی ہے, اس کا نوٹ لے لیجئے. تو اب آپ کے پاس جو ہے وہ کیس کے فیکٹس آنے, مکمل فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. سائٹ پلان کو اگر آپ شروع میں بھی کیا کرتا تھا کہ سائٹ پلان اپنے ہاتھ سے اس کا ڈرا کر لیا کرتا تھا. جیسے میں ایک بات کرتا ہوں, ایک ڈسٹنکشن آ جاتی ہے کہ فاصلہ 20 فٹ دیا ہوتا ہے, انجری کے اوپر بلیکننگ ہوتی ہے, تو ایک ایسی کنفرنٹیشن ہوتی ہے جو ڈیپ روٹڈلی اس کیس کو ڈسٹرکٹ کر سکتی ہے. تو اس لیے سائٹ پلان کا بھی, سائٹ پلان کو ویریفائی کیجئے اس نوٹ سے جو آپ کو انیشیلی دیا گیا, وہ جو ہم اسے کہتے ہیں کہ جو اس کے واقعات کا جو ساتھ میں ایک تفتیشی کا لکھا ہوا نوٹس ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ضرور ویریفائی کر لیجئے کہ یہ نقشہ اس کے مطابق ہے. اور اچھے وکیل جو ہیں وہ موقع پر جایا کرتے ہیں. اف اٹ از ناٹ ڈینجرس تو جا کے موقع پہ کھڑے ہوں, اس کو ویریفائی کریں نقشے کو, آپ کو پتہ لگے کہ رشید کون سی جگہ کھڑا ہے, بشیر کون سی جگہ کھڑا ہے, مقتول کون سی جگہ ہے. اس جگہ پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پلیس آف اکرنس پلین ہے یا اونچی نیچی ہے. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر گردن پہ وار لگا ہے, فائر لگا ہے اور اس کا ایگزٹ جو ہے وہ اس کے اسپائنل کارڈ سے ہے, تو آپ ویریفائی وہ دیکھیں گے کہ جگہ اونچی نیچی ہے. تو آپ اس وقت احتیاط کریں گے سوال کرتے ہوئے کہ کہیں یہ بات جو ہے یہاں سے ویریفائی نہ ہو جائے
کہ میں جناب وہ کیسی جگہ تھی، وہ اگر وہ کہہ دیں اونچی نیچی تھی اور وہ اونچے مقام پہ کھڑا تھا جس کو فائر لگا نیچے، تو یہ تو طے ہی ہو جائے گا. تو اگر آپ اپنا موقع دیکھ کے آئیں گے خود سے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کیا نہیں پوچھنا، کیونکہ اس کی موقع کی نوعیت بھی پتہ لگی. تو یوں اب آپ کا فائل کے اوپر پورا ویژن کلیئر ہو گیا ہے. اب آپ کو فیکٹس پر کمانڈ ہو گئی. تو فیکٹس پر جب آپ کو کمانڈ ہو جائے تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا اگر آپ پولیس فائل تک اگر آپ کو ایکسیس ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ کا ملزم گرفتار ہوا تو اس کا یہ فرسٹ ورژن آف ایکیوزڈ کین بی یوزڈ بائی دی ایکیوزڈ ان دی کورٹ. آپ کورٹ سے استدعا کر کے اس کے فرسٹ ورژن کو ریکارڈ پہ لا سکتے ہیں، دو اٹ از پارٹ آف پولیس فائل. اس حد تک آپ کو ایکسیس ہوتی ہے. تو آپ ان سے پولیس فائل سے کہیں سے اپنے ملزم کا پہلا دیا ہوا بیان بھی ضرور پڑھ لیں. وہ آپ کے نظر سے گزرا ہونا چاہیے کہ آپ کے ایکیوزڈ کی کیا سٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ اس کے مطابق ڈیفنس لے رہے ہیں، وہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں، تو آپ کا کیس ان لائن اسی ڈیفنس کے اوپر ہوگا. اور اگر آپ کہیں اور سے ادروائز ڈیفنس لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈیویٹ کریں گے اور اس کے لیے آپ اپنی ریزننگ بناتے جائیں. تو اب آپ کو فرسٹ ورژن بھی پتہ لگ گیا. جب آپ کو فیکٹس کے اوپر گرپ ہو گئی تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ڈیفنس بنانا ہوتا ہے کہ ایلیگیشن یہ ہے اور اب میرا ڈیفنس کیا ہے. اچھا، ڈیفنسز کوئی 7-8 ہے، کوئی اتنی بڑی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن پرہیپس میری اطلاع کے مطابق یہاں ڈیفنس کے اوپر ایک پلی آف ایکیوزڈ پہ جو ہے وہ ایک لیکچر بھی ہو چکا ہے، لیکن میں شاید کچھ ایڈ کر دوں اس میں. ڈیفنسز کیا ہے؟ دیکھیں، ڈیفنس بنانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ پلیس آف اکرنس ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹائم آف اکرنس ہوتا ہے. دی پلیس آف اکرنس ایسا ہوتا ہے جس سے آپ اپنا ڈیفنس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. جیسے میں بات کرتا ہوں کہ ایک وقوع ہے جو ملزم کے گھر پر ہوا ہے اور جو کمپلیننٹ پارٹی ہے وہ وہاں تک چل کر آئی ہے، تو کیا ڈیفنس بنے گا؟ سیلف ڈیفنس بن سکتا ہے اگر میں بھی زخمی ہوں. ڈیفنس آپ کی پراپرٹی کی حد تک بن سکتا ہے. اور اگر میں اور اگر جائے وقوع جو ہے وہ مدعی کا گھر ہے تو پھر آپ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں بنتا، آپ پرووکیشن کی طرف جا سکتے ہیں. پھر اگر کامن پلیس ہے تو آپ سڈن فائٹ، سڈن فلیئر آپ کی طرف جا سکتے ہیں، فری فائٹ کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ جائے وقوع سے آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے، اور جائے وقوع سے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. پھر آپ ٹیلی کریں گے کہ وہاں پہ آپ کا کیا ڈیفنس ہے. اچھا، یہ 3 ڈیفنسز تو آپ کو میں نے عرض کیا کہ آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر وقت وقوع مغرب کے قریب ہے، یعنی کہ 7 بجے ہے اور سورج کے قریب ہے، تو آپ اس کو پش کریں گے ٹورڈز ڈارک نائٹ اکرنس، ان سین اکرنس بنانے کے لیے وقت وقوع سے. اور اگر ارلی ان دا مارننگ کا ہے تو بھی آپ اس کو پش کریں گے کہ آپ پک ڈارک نائٹ کی طرف لے جائیں. تو پھر وقت وقوع بھی آپ کا ڈیفنس بنانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. پھر پلی آف ایلیبائی ہے، لیکن یاد رکھیے گا پلی آف ایلیبائی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو تو اس پر سٹینڈ کریں. اور اگر آپ کے پاس بہت ٹرسٹ ورتھی ہے، پولیس نے بلیو کر لیا، پھر تو آپ کو فائدہ دے گی. لیکن اگر پولیس اس کو بلیو نہیں کرتی تو اورل پلی آف ایلیبائی جو ہے وہ ویک کائنڈ آف ایلیبائی ہوتی ہے. اس کو لیتے ہوئے بھی آپ نے، کیونکہ پلی آف ایلیبائی آپ لیں گے تو پھر آپ کو وہ ثابت بھی کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ ایک سمپل ڈیفنس ہوتا ہے، بہت سمپل ڈیفنس ہوتا ہے، اور وہ ہے ڈینائل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو پریکٹس ہے اس میں ڈینائل از دی بیسٹ ڈیفنس. سمپل ڈیفنس آپ ڈینائل کی طرف بھی جائیں گے تو اٹ از دی پروسیکیوشن. دیکھیں میری جاب جو ہے، ڈیفنس کی جاب جو ہے
وہ ہے ٹو کریٹ ریزنیبل پاسبلٹی آف ہز ورشن بینگ ٹرو. اب اس کو ایکویٹ کیجئے ٹو پروو دی کیس بیونڈ دا ریزنیبل ڈاؤٹ. بیونڈ دی ریزنیبل ڈاؤٹ. اب burden is heavier at the shoulder of the prosecution. For me, I have to create reasonable possibility. I can create many reasonable possibilities. I can take 100 defenses. اس لیے denial is also a good defense. پر اس کو بھی facts and circumstances سے آپ نے دیکھنا پڑتا ہے. اور denial کے ساتھ نارملی اگر وہ circumstantial evidence کا کیس ہو تو ہم یہ کہتے ہیں جی فالس سسپیشن آن دی بیسس آف فالس سسپیشن آئی ہیو بین. اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو تو پھر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے آن دی بیسس آف فالس سسپیشن. تو اس کے علاوہ ایک اور جو ہم نارملی ڈیفینس لیا کرتے ہیں اس کو میں ایکویٹ کروں گا کہ وٹنسز آر چانس وٹنسز. کیونکہ وٹنسز کو سب سے پہلے اپنی پریزنس اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے موقع پہ کہ میں نے یہ وقوع دیکھا ہے. اگر انجرڈ وٹنس ہے اس کی تو پریزنس اسٹیبلش ہے. انجرڈ وٹنس ہے تو اس کی تو آپ ڈینائل پریزنس میں مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر آئی وٹنسز انجرڈ نہیں ہیں اور ان کا ایڈریس کہیں اور کا ہے تو پھر آپ ان کو چانس وٹنس کے طور پہ اگر آپ اس کے اوپر آپ کرتے ہیں کراس ایگزامینیشن اس اینگل سے تو وہ اگر دے فیل ٹو پروو دیئر پریزنس ایٹ دس پارٹ تو ساری کی ساری سٹوری جو ہے وہ پروسیکیوشن کی جو ہے وہ ڈس بلیف ہو جاتی ہے. تو دیز آر دی ڈیفینسز. ایک آپ نے اپنا ڈیفینس بھی اس سٹیج تک تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس کو 173 کی رپورٹ کو ایگزامن کیا, ہم نے استغاثہ کی بیٹر کاپی بنا لی, ہم نے 161 کے بیانات کی کاپی بنا لی, ہم نے ایویڈنس شیٹ بنا لی. ایک اب آپ نے کام اور کرنا ہے کہ آپ نے وٹنسز کی ہسٹری لینی ہے اپنے کلائنٹ سے کہ یہ وٹنس کہاں کے رہنے والا ہے, یہ کیا کام کرتا ہے, اس کی ڈیوٹی آرز کیا ہے, اس کی سابقہ عداوت کس کے ساتھ ہے, اس کی رشتہ داری مدعی کے ساتھ کیا ہے, ملزم کے ساتھ کیا ہے, یہ کب کب گرفتار ہوا ہے. یہ ساری آپ کو ہر گواہ کی ہسٹری آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ کو ہسٹری مل جاتی ہے تو جب آپ اسے کراس ایگزامن کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں رفیق یار تو 307 دے مقدمے گرفتار ہویا سے, تو رفیق جو ہے وہ وہاں سے کانفیڈنس لوز کرنا شروع کر دے گا کہ کونسل کو تو سب کچھ پتہ ہے میرے بارے میں, تو وہ اس کو آپ کو پھر کراس ایگزامن کرنا آسان ہوگا. تو وٹنس کی ہسٹری لے لیجیے. تو اس سٹیج پہ اس مرحلے پہ ہم جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے اپنا کیس جو ہے وہ تیار کر لیا. ایک اور میں آپ کو تھیوری بتا دوں کہ بعض اوقات ہم ایک ڈیفینس لیتے ہیں اور ایک ڈیفینس ہم کراس ایگزامینیشن سے جنریٹ کرتے ہیں اور ان دی گار اب ہم تیسرا بھی ڈیفینس کریٹ کر لیتے ہیں. جیسے آپ ایک کیس ہے 2013 SCMR 383 میں اکثر ریفر کیا کرتا ہوں, اس میں ایکیوز نے سیلف ڈیفینس لیا تھا, جائے وقوع اس کے گھر کا تھا. اس نے کہا کہ میں نے سیلف ڈیفینس میں یہ مرڈر کیا, اور 342 میں بھی یہی اس کا اسٹیٹمنٹ تھا. لیکن کورٹ نے کہا یہ دونوں وٹنس جو ہیں یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں اور ان دونوں کی موجودگی جس طرح یہ آکولر اکاؤنٹ دے رہے ہیں یہ میڈیکل ایویڈنس سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے, تو ہم ان دونوں کی موجودگی کو موقع پہ تسلیم نہیں کرتے اور ایکیوز کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے انہوں نے ایکوٹ کر دیا. کیونکہ کراس ایگزامینیشن میں انہوں نے ایک ڈیفینس کے ساتھ دوسرا اور دوسرے کے ساتھ تیسرا بھی جنریٹ کر لیا تھا. تو بعض اوقات ہم سڈن پرووکیشن کے ساتھ فری فائٹ جو ہے وہ جنریٹ کر لیتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اپنے ڈیفینس پر کلیئر ہوں جب آپ جا رہے ہوں, اپنے ایویڈنس کے اوپر کلیئر ہوں, آپ کا اکوپمنٹ جو ہے وہ سارا ریڈی. اب جو ٹول اپلائی کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ ذرا گیپسز بھی آپ کو نوٹ کر لیے ہوں گے کہ پروسیکیوشن کے کیس میں کہاں کہاں گیپ ہے. جب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ نقشہ موقع پر ملزم کو 4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا کیا گیا ہے مقتول سے اور کوئی بلیکننگ, ٹیٹوئنگ, چیئرنگ کوئی ایسا چیز موجود نہیں ہے, تو یہ ایک گیپ ہے.
اب جیسے ایک رات کا وقوع ہے اور کسی نے اس میں لائٹ کا ذکر نہیں کیا ایف آئی آر میں اور بیانوں میں، تو یہ ایک گیپ ہے. تو آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ جو گیپ ہیں وہ میں نے اپنی کراس ایگزامینیشن سے فل نہیں ہونے دینے. کم از کم جتنا کیس بن کے ہے اس کو وہاں تک رہنا ہے. ان چیزوں پر سوال نہیں کرنا جہاں پراسیکیوشن خاموش ہے اور پراسیکیوشن کو نقصان پہنچتا ہے. تو اگر فرض کریں ایف آئی آر میں لائٹ کا ذکر نہیں ہے تو آپ گواہ سے یہ پوچھنا پسند کریں گے کہ جناب اس وقت لائٹ جل رہی تھی یا نہیں، تو وہ تو یہ گیپ آپ کے سوال سے فل ہو گیا. تو یہاں پر وہ بات آئے گی کہ آپ نے کیا نہیں پوچھنا. اپنے آپ کو ریسٹرینڈ کرنا کراس ایگزامینیشن میں سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو محدود کیسے کرتے ہیں. تو جو گیپسز آپ نے نوٹ کر لیے ان پر آپ نے سوال نہیں کرنا. فرض کریں گواہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی اس وقت لائٹ جل رہی تھی اور ان کے پہلے بیان میں یہ نہیں ہوتا، تو آپ اسے کنفرنٹ کرائیں گے کہ جناب بیان میں لکھوایا تھا کہ یہ لائٹ جل رہی تھی، اور وہاں وہ اس ڈس آنیسٹ امپروومنٹ اس کی آپ نے ہائی لائٹ کر دینی. تو گیپسز آپ نے نوٹ کر لیے جب آپ نے فیکٹس کے اوپر کمانڈ حاصل کر لی. اب سر جو اس حد تک آپ کو پتہ بھی لگ گیا کہ جو گیپ ہیں وہ آپ نے فل نہیں ہونے دینے اور امپروومنٹ کو آپ نے کنفرنٹ کرا دینا ہے. ایک پرنسپل ہے جو پہلے پاکستان میں اپلیکیبل نہیں تھا، پھر 2019 کی ججمنٹ میں آیا، اور پھر اب کسی کیسز میں کئی کیسز میں اپلیکیبل ہو جاتا ہے، کہیں نہیں ہوتا. فالسس اونو فالسس ان اومنی بس، کہ اگر کوئی گواہ ایک نقطے پر جھوٹ بولے اور اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی تمام ٹیسٹمنی کو، اس کی تمام شہادت کو رد کر دینا چاہیے. یہ یورپ میں اور اس طرف اپلیکیبل ہوا کرتا تھا. پھر 2019 میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہاں بھی یہ اپلائی ہونا چاہیے کہ جب وٹنس حلف آ کے دیتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچا بیان دوں گا، اور اس کے بعد دوسرے جملے میں وہ یہ کہتا ہے جی میں موقع پہ موجود تھا، اور اس کا جو ہے وہ اپنے حلف سے ڈیویٹ کر جاتا ہے، تو پھر ایسے گواہ کو کیوں بلیو کیا جائے؟ تو اب یہ پرنسپل جو ہے وہ آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے جب وائل کراس ایگزامننگ دی وٹنس. اب آپ اپنے بریف کے ساتھ کورٹ میں آ گئے ہیں. ایک پریکٹس بہت چل پڑی ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے. پریکٹس یہ ہے کہ جج صاحب عدالت کے اندر تشریف فرما نہیں ہوتے، وہ چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیانات گواہ کے ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. پرانے وکلاء تو شاید اس سچویشن کو ہینڈل کر لیں، لیکن نئے آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ایک عدالت میں آئے گواہ کا جج کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا اس کے اوپر پریشر اور ہوتا ہے. اگر اس کو آپ جج صاحب نہ ہوں، اس کا بیان دینے کا ذرا صورتحال اور ہوگی. اور اگر جس طرح آج کل سول کیسز میں شہادت لکھی جاتی ہے کہ اسے کرسی میز کونے میں دے دیتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جب اس کا بیان ہوتا ہے تو اس کا کانفیڈنس لیول اور ہوتا ہے. تو کبھی بھی وٹنس کی اسٹیٹمنٹ وداؤٹ جج ریکارڈ نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولے گا تو جج اس کا ڈیمینیور نوٹ کرے گا، اس کو دیکھے گا کہ یار یہ کیسے مطلب بات پہ جھوٹ نوٹ کرے گا بہت ساری چیزوں کو. لیکن اگر جج صاحب نہیں ہوں گے تو پھر انہوں نے فائل پڑھ کے فیصلہ کرنا. تو کوشش کریں کہ بیان عدالت کی عدم موجودگی میں نہ ہوں، اور ذرا بھی کوشش کریں کیونکہ وہ پھر ڈیویٹ کرے گا بات پہ. تو یہ پہلی ذمہ داری آپ کی عدالت میں داخل ہونے کے بعد یہ ہے کراس ایگزامینیشن کے لیے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ان اٹینڈڈ نہ جانے دیں. اس کے بعد آپ دوستوں کو ایک ایکسپیرینس کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ عدالت میں آپ کی ایویڈنس نارملی ایک اسٹینوگرافر جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے، لکھتا ہے. اچھا، وہ سیلریڈ پرسن ہوتا ہے، اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کام سارا دن اس نے ٹائپ رائٹنگ کرنی ہوتی ہے، وہ تھکاوٹ کا بھی شکار ہوتا ہے. تو آپ جتنی مرضی محنت کرتے رہیں وٹنس پہ، اصل بات تو ریکارڈ تو وہ بن رہا ہوتا ہے جو وہ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اونگ رہا ہوتا ہے، وہ تھکا ہوتا ہے، آپ کی توجہ اس طرف ہوتی ہے. کوشش کریں کہ کینلی آبزرو کریں ڈکٹیشن آف دی کورٹ کو، کہ کورٹ آپ کا سوال کیا ہے، اس نے کہا کیا ہے، جواب کیا لکھا گیا ہے، ڈکٹیٹ کیا ہوا ہے. الفاظ سے
کہانی بدل جایا کرتی ہے, بالکل کہانی بدل جایا کرتی ہے. میں ایک کیس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک وٹنس نے کہا کہ ہم وہ وہاں سے جا رہے تھے تو اچانک ملزمان ہمارے سامنے آ گئے اور انہوں نے ہم پر فائرنگ کھول دی. اب یہاں پر دو الفاظ لکھے جاتے ہیں. ایک لکھا جا سکتا ہے آل آف دی سڈن دی ایکیوز کیم آؤٹ came in front of us and made firing upon it. اب اسی جملے کو اگر یوں لکھایا جائے کہ the accused abruptly stood up and made firing upon it, دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے. اچانک سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھنا, اس کا مطلب یہ ہے they have no intention to kill, they have no preparation. لیکن since وہ آمنے سامنے آ گئے تو, اور اس طریقے سے جب کہتے ہیں all of a sudden they came, تو آپ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ تو پری میڈیٹیشن کا کیس ہے. تو اگر ایک لفظ ہے نا abruptly اور all of a sudden, لیکن اس نے مقدمے کی شکل کو فیصلے کو تبدیل کر دیا, کیونکہ وہ پھر ایک جنریٹ ہو جاتی ہے چیز آپ کی وہاں سے. تو ڈکٹیشن کو, کورٹ کی ڈکٹیشن کو کینلی آبزرو کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نظر رکھیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے, کیا سنا جا رہا ہے اور کیا لکھا جا رہا ہے. واچفل رہنا ہے آپ نے. اگر واچفل نہیں ہوں گے تو ساری کی ساری کراس ایگزامینیشن جو اس کا رزلٹ ہے, جو تحریر کی صورت میں ریکارڈ پہ آنا ہے, وہ ویسٹ ہو جائے گا. تو کینلی واچ کریں, آبزرو کریں. جب آپ نئے ہوتے ہیں تو آپ اپنے سینئر کی فائل پڑھیں رات کو, جس میں انہوں نے کراس ایگزامینیشن کرنی ہے. صبح آپ نے جا کے وہاں پہ اپنی کورٹ میں اس کو واچ کریں کہ کیسے وہ بیان دے رہا ہے, سینئر کیا سوال کر رہا ہے, اور ان سوالوں میں پھر بات کیجئے اپنے سینئر سے. وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ کویشچن میں نے کیوں کیا اور کون سے کویشچن میں نے کیوں چھوڑے. تو اب ایک تو مرحلہ یہ ہوا کہ ڈکٹیشن ہو گئی. ایک کراس ایگزامینیشن کا اصول میں نے مختلف کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے with the very flat face کراس ایگزامن کریں, with the very flat face. اگر آپ نے اس سے بہت کچھ گین بھی کر لیا ہے تو ڈونٹ گیو اینی ایکسپریشن ٹو اٹ کہ آپ نے اس سے بہت کچھ لے لیا ہے. اور اگر آپ بہت نقصان بھی ہو گیا تو بھی آپ نے ود دی فلیٹ فیس اس کو کراس, اس کا کانفیڈنٹ لیول نہیں بڑھنے دینا ہوتا. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, یہ ہے تو آف دی ریکارڈ ہے. 5 سے 7 منٹ 10 منٹ ہوتے ہیں وکیل کے پاس گواہ پر قابو پانے کے. اس کے بعد گواہ قابو پا جاتا ہے. اس لیے آپ نے کوئی امپریشن نہیں چھوڑنا اس کے اوپر. کوشش کریں کہ آپ فوکس رہیں اپنے ڈیفنس کے اوپر, اپنے کیس کے اوپر. غیر ضروری سوالات, مطلب جو آپ کے ڈیفنس سے ریلیٹ ہی نہیں کرتے. فرض کریں آپ کا ڈیفنس ہے کہ آپ خود بھی انجرڈ ہیں, ادھر سے بھی انجریز آئی ہوئی ہیں, تو آپ سیلف ڈیفنس کا آپ نے لیا ہوا ہے یا فری فائٹ کا لیا ہوا ہے. تو پھر یہ بات کہ استغاثہ کتنے بجے روانہ ہوا, جبکہ آپ دونوں اسٹیٹمنٹس آ گئی, سارا کچھ آ گیا, اس حد تک مٹیریل بعض اوقات نہیں ہوتا. لیکن وہ کراس ایگزامن اس سبجیکٹ پہ کر کے ہم نے اس گواہ کو بعض اوقات ہم ان لائن کروا لیتے ہیں. تو جب آپ فوکس رہیں گے اپنے ڈیفنس کے مطابق تو آپ کو خود پتہ چلتا جائے گا کہ یہاں پہ بھی مجھے اوائڈ کرنا چاہیے, یہ میرے چیز متعلقہ نہیں ہے, یہاں پہ اوائڈ کرنا چاہیے. کچھ فارمل وٹنسز ہوتے ہیں جن پہ کراس ایگزامینیشن ضروری ہوتا ہے اور کچھ پہ ضروری نہیں بھی ہوتا آپ کے ڈیفنس کے مطابق. تو جیسے اب فرض کریں پی ایف ایس اے کی رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو آئی ہوئی ہے, پسٹل کھوکھے لیے گئے, بھیجے گئے, پسٹل بھیجا گیا, پی ایف ایس اے کہتی ہے جی کہ یہ اس پستول سے فائر ہی نہیں ہوئے. تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مرر مال خانہ پہ جرا کریں گے اس حوالے سے, جبکہ رپورٹ آپ کے کیونکہ یہ انکانسیکوینشل ہو گئی ریکوری. تو فوکس رہے اور کانفیڈنٹ رہیں اور فلیٹ فیس کے ساتھ کراس. اگر آپ اس سے بہت اچھا بھی آپ نے گین کر لیا ہے تو آپ اس کو امپریشن مت دیں, وہ ویجیلنٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ نے کچھ بھی نہیں گین کیا تب بھی آپ اسے امپریشن مت دیں کہ میں جو ہے وہ لوز کر گیا ہوں. کوشش کریں کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کے ساتھ اسے کراس ایگزامن کریں, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کے ساتھ اسے کراس ایگزامن کریں.
پھر آپ نے یہ جو ہے وہ اس کا اگر مطلب فرض کریں کہ اس کا جو ہے وہ کنڈکٹ ایسا ہے، بیہیویئر ایسا ہے، تو پھر آپ کورٹ سے اس کے ڈیمینیئر کی بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نوٹ کیجئے کہ وٹنس کیسے بیہیو کر رہا ہے، اس کو کنفرنٹ کیجیے۔ اب جو اس کا کراس ایگزامینیشن کا سٹارٹ ہے وہ نارملی ہم لوگ اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا کام کرتے ہو، کہاں رہتے ہو، تمہاری فلاں سے کیا رشتہ، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ لاتے ہیں۔ فرض کریں گورنمنٹ امپلائی ہے اور وہ کسی گورنمنٹ کے محکمے میں ملازم ہے، اس کے آپ ڈیوٹی آرز پوچھتے ہیں اور آپ چیک کرتے ہیں، اس کا ریکارڈ آپ نے چیک کیا ہوتا ہے کہ یہ اس دن ڈیوٹی پہ تھا جس وقت یہ وقوع بیان کر رہے ہیں، تو بڑا آرام سے آپ نے اس سے سارا یہ پوچھ کے تو اس کا ریکارڈ وہاں سے منگوا لینا ہے بعد میں کہ جناب اس کے محکمے سے جو ہے وہ اس کا حاضری رجسٹر یہ طلب کیا ہے۔ تو کوشش یہ ایک آپ کے پاس جب ہسٹری ہوتی ہے تو آپ اس کو سٹارٹ کریں گے اس کی ہسٹری کے مطابق، پھر اگر اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے اس کے اوپر پوچھیں گے، پھر آپ اس کی دشمنیوں کے بارے میں پوچھیں گے، کسی اور کا کرمنل ریکارڈ ہے تو وہ اس حد تک آپ کی گرپ میں ضرور آ جائے گا کہ جو فاضل کونسل میرے اوپر کراس ایگزامن کر رہے ہیں یہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو کانفیڈنس کی جو گیم ہے وہ پھر آپ کی فیور میں ٹلٹ ہوتی نظر آئے۔ پھر اب ایگزامینیشن ان چیف شروع ہوتا ہے، فرض کریں تو آپ کے پاس اگر 161 کا بیان موجود ہے اس گواہ کا، تو جو وہ بیان دیتا جائے تو وہ آپ اس کو انڈر لائن کرتے جائیں اپنے، جہاں پہ وہ اپنے ایگزامینیشن ان چیفز کو امپروو کرتا ہے، ایگزامینیشن ان چیف کو وہ نوٹ کر لیں۔ وہ امپروومنٹ اگر آپ کو بینیفٹ دیتی ہے تو اس کو ایسے جانے دیں، اور اگر آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے تو اس سے کنفرنٹ کرا دیں۔ تو 161 کے بیانات جب اس کا کورٹ میں ایگزامینیشن ان چیف ہو رہا ہو تو آپ کے پاس اس کے اوپر بھی آپ کی نظر ہو کہ وہ کہاں تک ٹھیک جا رہا ہے اپنے بیان کے مطابق اور کہاں وہ غلطی کر رہا ہے، امپروو کر رہا ہے، یا پھر کسی مرحلہ پر کوئی ایسی غلطی وہ کر جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ فرض کریں کسی ایک کا فائر بھول گیا، تین ملزمان پہ فائرنگ الیج تھی، دو کا بتایا، ایک کا وہ بھول گیا، آپ کے پاس نوٹ تھا، اب آپ جرا کرنے لگے ہیں تو کیا آپ پوچھنا چاہیں گے اس سے کہ بھائی وہ تیسرا فائر کہ تم نے لکھوایا تھا کس کو لگا؟ آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو جو امپروومنٹ آپ کو نقصان پہنچائے اس کے اوپر آپ کنفرنٹ کرائیں، جو آپ کو فائدہ دے اس کو آپ نے وہی پرنسپل جو کہ کیا نہیں پوچھنا اس پہ لا کے اس کو چھوڑ دیجیے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کراس ایگزامینیشن کے 3 ٹول ہوا کرتے ہیں جو ہم اپلائی کرتے ہیں کراس ایگزامینیشن کے بیگ میں، سمجھے جیسے ایک مکینک کے ٹول ہوتے ہیں اس طرح۔ ایک ٹول ہوتا ہے انٹروگیٹری کوشچن، آپ انٹروگیٹ کرتے ہیں اس سے کچھ چیزیں۔ ایک ٹول ہوتا ہے لیڈنگ کوشچن کے بعد، آپ اسے لیڈنگ کوشچن سے ایک لائن کی طرف چلاتے ہیں، اور پھر فائنل ٹول جو آپ اپلائی کرتے ہیں وہ سجیشن کا ہوتا ہے۔ سجیشن آپ لاتے ہیں ڈیفنس کی صورت میں بھی، جیسے ایک گواہ کہتا ہے جی کہ اس کے بیان میں نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لائٹ جل رہی تھی، اور وہ اپنے بیان میں کہتا ہے جی اس وقت تو لائٹ جل رہی تھی، تو آپ اسے کنفرنٹ کراتے ہیں کہ کیا آپ نے 161 کے بیان میں یہ بات تحریر کروا دی تھی کہ اس وقت لائٹ جل رہی تھی؟ تو وہ کہتا ہے جی میں نے تحریر کروا دی تھی۔ تو آپ کورٹ کو وہ 161 کا بیان دکھاتے ہیں کہ جناب دس از دی اسٹیٹمنٹ، تو آپ اس کو ایگزیبٹ کریں بطور ڈیفنس ڈاکومنٹ اور اس پہ اوپینین دیجئے۔ تو کورٹ دیکھتی ہے اس کو، اور وہ اردو میں کہا جاتا ہے تقابل کرایا گیا جہاں پر ایسا درج نہیں ہے، اور انگریزی میں کہتے ہیں کنفرنٹڈ ود ایگزیبٹ ڈی اے ویئر اٹ از ناٹ سو ریکارڈڈ۔ جب آپ یہ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ساتھ میں ایک سجیشن کا ٹول اپلائی کرتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ جان بوجھ کر بدنیتی سے جھوٹ بولا ہے، ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اس کی اس پیوٹل پوائنٹ پہ امپروومنٹ کو۔ تو جتنی پیوٹل پوائنٹ پہ جب آپ اس کی ڈس آنیسٹ امپروومنٹ آپ ثابت کر دیں گے تو ایک تو وہ ایکسکلوڈ ہو جائے گی امپروومنٹ جو اس نے لائٹ اس کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی، ایک تو وہ ایکسکلوڈ ہو جائے گی، دوسرا اس وٹنس کی ٹیسٹ منی شیک ہو جائے گی کہ یہ گواہ جو ہے وہ بدنیتی سے جھوٹ بول رہا ہے، واقعات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
تو انٹروگیٹری کوشچن نارملی لوگ کرتے ہیں تضاد کریٹ کرانے کے لیے، کہ وہ کہتا ہے جی 4 بجے تھے، اس گواہ نے کہا جی 3 بجے تھے، اس نے کہا جی اس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس گواہ نے کہا جی کہ پیلے رنگ کے کپڑے. ایسے انٹروگیٹری کوشچن سے بعض اوقات آپ کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے جو آپ کے ڈیفینس ریلیٹڈ نہ ہو، جو آپ کی اسکیم کے مطابق انٹروگیٹری کوشچن نہ ہو، ان کے اوپر اسے مت کریں. تو جو آپ نارملی ضلع کا اصول یہ ہے، جو قانون ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کا سوال لکھا جاتا ہے اور پھر اس کا جواب لکھا جاتا ہے. جرا کا جو بنیادی کلیہ ہے وہ یہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوڈ اوائڈ کرتی ہے، ایک پریکٹس ہماری بن گئی ہے کہ ہم کوشچن نہیں لکھتے، جرا کو ہم جواباً لکھے جاتے ہیں، جواباً لکھتے جاتے ہیں، جواباً لکھتے جاتے ہیں. لیکن بعض کا آپ اس وقت جج صاحب تحریر کرتے ہوئے لکھ دیتے ہیں. میرے جو ایسوسیٹ اکثر نوٹ کرتے ہیں، میں جج صاحب کو کہتا ہوں یہ میرا انٹروگیٹری کوشچن ہے، میری سجیشن نہیں ہے. وہ لکھ دیتے ہیں اٹ از کریکٹ اٹ واز 4 PM. بھائی کریکٹ تو تب آپ لکھیں گے جب میں یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ درست ہے کہ اس وقت 4 بجے تھے، یا میں اس سے جب پوچھوں گا کہ اس وقت کیا وقت تھا. تو وہ کہتا ہے 4 بجے، تو یہ میں نہیں دے رہا ہوں جواب، اس کی طرف سے آ رہا ہے. تو یہ لکھا جانا تو ٹھیک ہے کہ اٹ واز 4 PM، لیکن اگر یہ لکھ دیا جائے اٹ از کریکٹ اٹ واز 4 PM. اب یہ کریکٹ وہاں بھی نہیں لکھنے دیتے جب ہم لیڈنگ کوشچن کرتے ہیں کہ کیا اس وقت 4 بجے تھے، تو وہ کہتا ہے ہاں جی اس وقت 4 بجے تھے. تو جج صاحب لکھتے ہیں اٹ از کریکٹ اٹ واز 4 PM. آپ کیسے لکھ سکتے ہیں کریکٹ؟ تو میری سجیشن ہے، اگر یہ میری سجیشن ہے تو پھر آپ لکھیں گے اٹ از کریکٹ. پھر سجیشن میں یوں دوں گا نا کہ کیا یہ کہنا درست ہے یا غلط ہے کہ اس وقت 4 بجے تھے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت 4 بجے تھے تو یہ میرا لیڈنگ کوشچن ہے. دیٹ از ناٹ مائی سجیشن. میری سجیشن اس طرح میرے خلاف پڑھی جا سکتی ہے، لیڈنگ کوشچن کو تو اس کے ماؤتھ سے آ رہا ہے. تو جہاں آپ کو اس کی ہسٹری پتا ہو، جہاں آپ کو اپنے مقدمے کے ٹھوس معاملات پتا ہوں، وہاں اس کو لیڈنگ کوشچن کریں. ڈونٹ گیو ہم اپرچونٹی ٹو ایکسپلین. وہاں انٹروگیٹری کوشچن مت کریں، وہاں اس کو لیڈنگ کوشچن کریں اور اسے وہاں سے نکلنے نہ دیں، تاکہ وہ آپ کے ڈیفینس کے ساتھ کرتا جائے. یاد رکھیے گا سوال کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے آپ نے. اور نارملی جو اچھے کراس ایگزامنر ہیں ان کے ذہن میں اگلے 2 سوال موجود ہوتے ہیں جب وہ پہلا سوال کرتے ہیں، تاکہ کسی سٹیج پر آ کر گواہ اس بات سے منحرف نہ ہو جائے. جیسے میں وہ ایک کیس میں کراس ایگزامن کر رہا تھا تو آئیو نے کہا کہ جی میں نے ان کا 164 کا بیان کروایا گواہان کا. تو میں نے اس سے پوچھا جی کہ آپ 164 کے گواہان کا بیان آپ اس لیے کرواتے ہیں گواہان کا کہ آپ کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ کسی سٹیج پر اپنے بیان سے منحرف نہ جائے. تو کہتا جی. تو میں نے کہا آپ کو ان گواہان پر بھی شک تھا اس لیے آپ نے کرایا. تو اب اس سٹیج پر وہ آ کر پچھلے سوال کی وجہ سے اس جواب سے وہ ہٹ نہیں سکتا تھا. لیکن اگر میں ڈائریکٹ سوال کرتا اس سے کہ تمہیں اس پر شک تھا اس وجہ سے کرایا، تو وہ کہتا جی نہیں. تو پیو کرتے آتے ہیں آپ، کنیکٹ کرتے آتے ہیں سوالوں کو، اور کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وٹنس جو ہے وہ آپ کی گرپ سے باہر نہ جا سکے، اور لمیٹڈ کوشچن کرتے ہیں تاکہ کوشش کریں کہ آپ کے مطلب کا جواب آ جائے. پھر سجیشن میں نے عرض کیا کہ جہاں آپ ان کا کنٹراڈکشن کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں یا کہیں کسی جگہ پر وٹنس کو والنٹیئر کر کے اپنی طرف سے بات ایڈ کر دیتا کہ جی میرے فرض کریں آپ اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس وقت کیا وقت تھا، تو وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ 4 بجے تھے اور میرے ساتھ بشیر بھی جا رہا تھا. اب یہ پورشن جو ہے اس نے اپنی طرف سے والنٹیئر کر دیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا سوال نہیں ہے. اگر آپ کا سوال لکھا جائے تو یہ پورشن اس کا پھر بھی عدالت کوشش کر کے اس کو والنٹیئر کر کے اگر لکھ بھی لیتی ہے تو آپ نے ساتھ ایک سجیشن دینی ہے، سجیشن کا ٹول اپلائی کرنا ہے کہ it is incorrect to suggest that my volunteer portion, your volunteer portion is false and after thought. آپ نے اس کو ایڈ کیا تو وہ سجیشنز کی صورت میں آپ نے پھر اس کو سجیشن کا ٹول اپلائی کرنا ہے.
پھر فائنلی آپ نے سجیشن میں آپ کا جو ڈیفنس ہے وہ دینا ہے کہ اصل میں واقعہ یوں نہیں ہوا، یا اصل میں تم موقع پر موجود نہیں تھے، یا تم نے دشمنی کی وجہ سے ملوث کر دیا، اصل میں یہ ملزم بھی موقع پہ موجود نہیں تھا، وقوع ان دیکھا ہے، جو بھی آپ کا ڈیفنس ہے، آپ نے آئی وٹنسز کو پھر وہاں پہ اس وٹنس کو ضرور پٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ موقع کی سٹوری لے کے آئے۔ اب جو 3 میں نے آپ کو بتایا کہ دیر آر 3 ٹولس، اسی طرح 3 الفاظ ایسے ہیں جو کراس ایگزامینر کے لیے کسی بھی وقت زیر قاتل ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان 3 الفاظ جو ڈبلیو سے شروع ہوتے ہیں، ان کا استعمال بہت احتیاط سے آپ نے کرنا ہے، جیسے کب، کیسے اور کیوں۔ کسی بھی کوشچن میں دیکھیے جو آرگومنٹ آپ کوشچن کیے بغیر کر سکیں، جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک الج ہوا کہ اس نے کلاڑی کا وار کیا، سر پہ لگا، اب یہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ کلاڑی سیدھی ماری یا الٹی ماری، جو ایم ایل آر ہے وہ کہتی ہے جی بلنٹ ویپن انجری ہے۔ تو اگر آپ یہ جوا کھیلیں، یہ سوال کریں کہ کلاڑی اس نے سیدھی ماری تھی یا الٹی، تو وہ اس وقت اس کے پاس آپ نے اسے آپشن دے دیا، سیدھی کہہ گیا تو آپ بچ گئے، لیکن اگر اس نے الٹی کہہ دی، بلنٹ سائڈ کہہ دی، تو وہ آپ نے میڈیکل سے کوآپریٹ کرا لی۔ تو یہاں پر وہ فارمولہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا نہیں پوچھنا۔ تو یہ 3 الفاظ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، کب، کیسے اور کیوں۔ دیکھیے جی، کب کا استعمال آپ حسب ضرورت کر سکتے ہیں، حالانکہ ڈینجرس لفظ ہے پروسیکیوشن کی سٹوری کو بھی کسی نہ کسی جگہ پہ، لیکن اگر آپ کا کہیں سے جنریٹ ہو رہا ہے تو آپ کب کے بارے میں اسے پوچھیں کہ وین، ایز ٹو وین۔ کیسے کا بھی استعمال بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس میں بھی ایکسپلینیشن آ سکتی ہے، لیکن چلیں پھر بھی آپ حسب ذائقہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، حسب ضرورت اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کیوں کا لفظ آپ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں۔ کبھی کسی وٹنس سے ایسا سوال کہ کیوں تم نے ایسا کیا، کیوں تم وہاں گئے، کیونکہ ایسے کیوں کے کسی بھی کیوں کے جواب میں وٹنس کو آپ یو گیو این اپرچونٹی ٹو گیو ہز اون ایکسپلینیشن واٹ ایور ہی وانٹس۔ آپ نے اپنی گرفت سے اس کو، کرکٹ میں کہتے ہیں فل ٹاس کرا دی، آف والی کرا دی، اس کے اوپر چھوڑ دیا، جو مرضی کر۔ اس لیے کبھی بھی کوشش کریں کہ کراس ایگزامینیشن میں ایکسپلینیشن نہ، یہ آپ خود پوچھ رہے ہیں، یہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس کیس میں جس پوائنٹ پر آپ سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوشن کے پاس ایکسپلینیشن ہی کوئی نہیں ہے، آپ وہاں پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا اور وہ ایکسپلینیشن دے دیتا ہے، تو یہ گیپ آپ کی جرا کی وجہ سے جو ہے وہ فل ہو گیا۔ تو ہم نے اب اسیس کیا، وہ ایک سوال تھا آپ کے پاس کہ کیا نہیں پوچھنا، تو اب آپ سمجھ آئیے آپ کو کہ تیاری کے حساب سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا نہیں پوچھنا۔ آپ نے یہ ٹول اپلائی کرنے ہیں اور گرپ میں رکھنا ہے وٹنس کو، اور باقی میں نے عرض کر دیا۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ، ایک کلیہ کافی نہیں ہے۔ میں اساتذہ سے بعض اوقات اختلاف کرتا ہوں، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک اور جملہ ایڈ کر لیجیے کہ غلط پوچھنے سے نہ پوچھنا بہتر ہے۔ اگر آپ غلط سوال، اب آپ سمجھ آ گیا کہ آپ کو یہ میں کروں نہ کروں، کنفیوزڈ ہیں، تو اٹس بیٹر ناٹ ٹو آسک، کیونکہ غلط آپ پوچھیں گے تو اس غلط پوچھنے سے آپ کا کیس خراب ہونے کا احتمال ہوگا، اور اگر آپ اس کا جواب آپ کے مطلب کا آ بھی جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ گیپ ہو جو وہ فل ہو جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کراس ایگزامینیشن یہ ہے کہ کیا نہیں پوچھنا، میں یہ کہتا ہوں کراس ایگزامینیشن یہ بھی ہے کہ غلط پوچھنے سے نہ پوچھنا بہتر ہے۔ اور اگلا ایک جملہ ایڈ آپ کو کر دوں کہ ایک گواہ سے آپ نے سوال کیا اور اس نے کہا کہ مقتول اور ملزم کے درمیان جو ہے وہ 20 فٹ کا فاصلہ تھا، جبکہ میڈیکل ایویڈنس یہ کہتی ہے کہ زخم کے اوپر بلیکننگ ہے،
فائر آرم وونڈ کے اوپر بلیکننگ ہے، جو کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ 4 فٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اب ایک گواہ سے آپ نے پوچھ لیا کہ وہ مقتول اور ملزم کا فاصلہ کیا تھا، اگر فرض کریں آپ نے پوچھ ہی لیا اور اس نے 20 فٹ، آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے، آپ نے یہ بینیفٹ لے لیا، ریکارڈ کے اوپر آ گیا۔ اب آپ دوسرے گواہ سے اگر یہ سوال کریں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جناب 4 فٹ تھا۔ یو گین دی بینیفٹ اور دوسرے وٹنس پہ آپ نے لوز کر دیا۔ تو پھر جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک گواہ سے پوچھے ہوئے سوال کو دوسرے گواہ سے نہ پوچھنا بہتر ہے۔ جب آپ نے بینیفٹ لے لیا، ریکارڈ کے اوپر آ گیا، تو اب جب تک اس کے خلاف بات ریکارڈ میں نہیں آئے گی آپ کو بینیفٹ ہی رہے گا۔ تو جب آپ نے بینیفٹ ایک لے لیا ایک وٹنس سے، تو وائی ٹو آسک دیٹ کوسچن ٹو دی ادر، کہ آپ اس کو پھر موقع دیں کہ اس کو ٹھیک کریں۔ اور یہ یاد رکھا کریں کہ جب گواہ کوئی آتے ہیں تو ٹیوٹرڈ ہو کے آتے ہیں، تیار ہو کے آتے ہیں، لہذا آپ کو بھی تیار ہو کر جانا ہے۔ اب میں آپ کو فائنلی، جو ظاہر ہے کافی ٹائم ہو گیا، ایک 302 کے گواہ پر کراس ایگزامینیشن، وٹنس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کا جو آزمودہ فارمولہ ہے اساتذہ کا، وہ میں اپنے ایسوسیٹس کو بھی بتایا کرتا ہوں۔ ایک فارمولہ ہے جس کے اوپر کراس ایگزامن کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے، میں نے جو آبزرو کیا ہے، جتنے بھی سینئر اچھے کراس ایگزامنر گزرے ہیں ان کی میں نے ساری کراس ایگزامینیشن پڑھی ہے، اور بڑی بڑی کمال کی کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے۔ لینتھی کراس ایگزامینیشن آپ کے کیس کو خراب کر سکتی ہے، کبھی بھی ٹھیک نہیں کرے گی۔ جس کیس میں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کیس میں آپ نے لینتھی کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں کہ شاید کچھ مل جائے، ورنہ لینتھی کراس ایگزامینیشن از ناٹ ریکمینڈیبل۔ کوشش کریں کہ آپ کی اپنا اگر کام ہو جائے، آپ اپنی چیزیں اویل کر دیں، تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو محدود رکھیں اور ٹارگیٹڈ رکھیں۔ اب جو فارمولے کی بات آ رہی ہے، تو میں نے دیکھا ہے اساتذہ کو کہ وہ پریکٹس میں یہ کرتے تھے کہ انہیں اپنے سوال کا اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا جواب کیا آئے گا۔ یہ آپ کو اپنے تجربے سے آئے گا۔ اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ انسٹیڈ آف ڈرائیونگ اے بگ وہیکل، آپ ایک چھوٹے وہیکل سے، جیسے 13 20 65 کے کیس میں آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے، اس میں جرا کریں، کنفیشن نہ کرائیں۔ ایک نانسی کی جو چھوٹے کیس میں آپ کو جرا کا موقع ملتا ہے، اس میں کوشش کریں کراس ایگزامن کریں۔ جتنی جرا کریں گے آپ کو سوال بنانے کا طریقہ آ جائے گا، سوال کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ چھوٹے کیسز پہ کریں، پھر بڑے کیسز میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو وہ میں جو فارمولے کی بات ہو رہی تھی، سب سے پہلے نارملی جو اساتذہ کو میں نے دیکھا ہے، وہ پہلا پیراگراف گواہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری باقی گواہان سے، مقتول سے کیا رشتہ داری ہے، اور اگر ملزم سے رشتہ داری ہو تو وہ، تو پہلا پیراگراف نارملی میں نے دیکھا ہے اساتذہ کو، وہ اس کی رشتہ داریوں کے اوپر سے سوال شروع کرتے ہیں، اور سم ٹائم رشتہ داریوں پر وہ جب سوال کرتے ہیں تو لیڈنگ کوسچن کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جناب افضل تمہارا بھائی ہے۔ وہ جب آپ لیڈنگ کوسچن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو آپ کی کمانڈ کا گرپ، آپ آہستہ آہستہ اس وٹنس کو گرپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رشتہ داریاں، چونکہ میں نے پہلے جب نوٹ لیا تھا تو میں نے رشتہ داریاں نوٹ کر لی تھی۔ پھر ان کی آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے، کسی اور کے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ دوسرا پیراگراف جو ہے وہ اینیمیٹیز کے اوپر پوچھا کرتے تھے۔ تیسرا پیراگراف نارملی وہ اس کی اپنی جو کاروبار ہے، جو وہ بزنس کرتا ہے، جو اس کے ٹائمنگ ہے، اس کے بارے میں پوچھتے تھے، اور اس کی اپنی اگر کوئی کرمنل ہسٹری ہے تو اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اس کے بعد یہ پیراگراف جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جو کنٹرڈکشن انہوں نے 161 کے بیانات میں سوٹ انہیں کرتی ہیں، وہ کنٹرڈکشن کے پیراگراف کے اوپر لے آیا کرتے تھے کہ تم نے فلاں جگہ یہ بیان دیا تھا، یہ کنفرنٹیشن اپنی مکمل کر لیتے ہیں۔ تو پہلے رشتہ داریاں، دشمنیاں، کاروبار، یہ ایک پیراگراف ہو گیا پریویس ہسٹری، اور اس کے بعد اس کے دوسرے پیراگراف میں نارملی وہ کنفرنٹیشنیں
لاتے تھے, جتنے تضاد اس نے اپنے بیان میں کیے ہیں, جو امپروو کیا. پھر اس کے بعد جو ہے اگر ان کے کیس میں کوئی موٹیو الیج کیا گیا ہے, تیسرا پیراگراف نارملی موٹیو کے اوپر ہوا کرتا ہے کہ موٹیو کے اوپر وجہ انات جس کی وجہ سے یہ جرم ہوا اس کے اوپر کراس ایگزامن کرتے تھے اور اس کو شیک کرنے کی کوشش کرتے تھے. پچھلے دنوں میں کیس کر رہے تھے, اس میں موٹیو یہ تھا کہ 6 ماہ پہلے جھگڑا ہوا تھا, اس کی وجہ سے آج انہوں نے حملہ کیا. اب یہ 6 ماہ جو جھگڑا تھا یہ موٹیو تھا. پھر اس میں کراس ایگزامنیشن ہوئی کہ بھائی وہ کب ہوا, اس کا کوئی دلیری درخواست دی, کس کے سامنے, یہ سارا کچھ پوچھ کے تو اس کو شیک کیا گیا تھا کہ موٹیو جو ہے وہ تو موٹیو کا جو سبجیکٹ ہے وہ کراس ایگزامنیشن میں پیراگراف 3 آ جائے گا یا 4 آ جائے گا. اگلا وہ وقوعے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. وقوعے کو, کسی بھی واقعے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: پری کنسرٹ, کنسرٹ اینڈ آفٹر کنسرٹ. قبل از وقوع اور وقوع کے بعد کے حالات. تو جب آپ کراس ایگزامن کرتے ہیں تو وقوع سے قبل کے واقعات میں آپ تھوڑے سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں, اور اسی طرح وقوع کے بعد کون کون کہاں لے گیا, اسپتال کیسے پہنچے, تمہارے کپڑے خون, یہ چیزیں جو ہیں یہ بعد از وقت. اکرنس کے 3 حصے ہوتے ہیں. اگر وٹنس کو جب آپ پری کنسرٹ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اختیار ہے, تو انسٹیڈ آف اینٹرنگ انٹو دی اکرنس آپ جمپ کر کے آفٹر اکرنس چلے جاتے ہیں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ہر پوائنٹ پہ تیار ہے یار. تو آفٹر دی اکرنس آپ پوچھتے ہیں, آفٹر دی کنسرٹ پوچھتے ہیں, اور پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کنسرٹ کے اوپر آ جائیں, وقوعے کے اوپر آ جائیں. لیکن یہ جو وقوع ہے یہ ریڈ زون ہے. اگر کوئی انجرڈ وٹنس کا کیس نہیں ہے, اگر وہ آپ کی انجریز نہیں ہے, موقع پہ پریزنس اسٹیبلش نہیں ہو رہی, تو کوشش کریں کہ اس حصے میں بہت سیفلی داخل ہوں اور یہاں سے فوراً ایگزٹ لے لیں. وقوعے کے اندر زیادہ دیر رہنا آپ کی کراس ایگزامنیشن کے لیے آپ کو نقصان دہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر زخمی گواہ کا کیس ہے, کچھ 4 زخمی گواہ ہیں, آپ بھی زخمی ہیں, کوئی وجہ ہی نہیں ہے, آپ وہاں سے اسکپ ہو سکتے ہیں, تو پھر آپ وہاں پہ رہ کر اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. جیسے گفتگو ہے پر تو اس پیریڈ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ تاکہ اس سے آپ اس کے پرووکیشن بنا لیں, اشتعال بنا لیں, فری فائٹ بنا لیں, پھر آپ اس ایریے میں رہ سکتے ہیں. ادروائز وقوعے کے درمیان آپ کو کم رہنا ہے. تو پھر میں نے عرض کیا آپ سے کہ پہلے رشتہ داریاں, دشمنی, ہسٹری, کاروبار, یہ سارا آپ ایک پیراگراف میں پوچھ لیتے ہیں, ایک پیراگراف میں اس کی کنفرنٹیشن کرا لیتے ہیں, ایک پیراگراف میں آپ موٹو پہ آ جاتے ہیں, اور اگلے پیراگراف میں آپ اکرنس کے اوپر آتے ہیں, اور اکرنس کے بھی آپ پھر 3 پارٹ کرتے ہیں, ایک بیفور دی اکرنس, ایک اکرنس, اور ایک آفٹر دی اکرنس. تو وٹنس اگر تیار نہیں ہے, لیزی ہے, سلو ہے, تو آپ وہاں سے ہی انٹر ہو کے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تیار ہے تو پھر آپ بعد کی چیزیں پوچھتے ہیں, پھر اس کو واپس لاتے ہیں تاکہ اس وقوع سے اس کی توجہ تھوڑی بہت ہٹ جائے. پھر جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر فائنل پورشن ہوتا ہے آپ کے ڈیفنس کا, سجیشن کا, اور آپ فائنلی سجیسٹ دیتے ہیں کہ یہ وقوع, سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ وقوع, آپ کا جو ڈیفنس ہے آپ سجیشن پٹ کر لیتے ہیں. تو یوں آپ کی ایک آئی وٹنس کی کراس ایگزامنیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور آخری سجیشن جو راؤنڈنگ سجیشن ہوتی ہے وہ ہم ضرور دیتے ہیں کہ اٹ از انکریکٹ ٹو سجیسٹ دیٹ آئی ڈپوز فالسلی, کہ اگر کوئی کمی بیشی کسی سوال میں رہ گئی ہے یا کسی پورشن آف ایویڈنس کو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور آپ نے چیلنج نہیں کیا, اس پورشن پہ آپ نے کراس ایگزامن نہیں کیا, تو فائنلی راؤنڈنگ اس کو کر کے تو وہ کور کر لیتی ہے. اب 2-3 گزارشات اور کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میں آپ کو پوری طریقے سے یہ بات نہ بتا سکوں, سمجھا سکوں, یا اس سبجیکٹ کے اوپر میری کمانڈ اس طرح نہ ہو, لیکن بڑے اچھے کراس ایگزامنر گزرے ہیں. اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کوشش کریں کہ ان کی ہوئی فائلیں آپ کو, کراس ایگزامنیشن کی ہوئی فائلیں کہیں سے مل جائیں. ریکمینڈیبل, سب سے اسٹرانگلی ریکمینڈیبل نام جو ہے وہ احسان قادر شاہ صاحب کا ہے سرگودا سے. اگر آپ کو ان کی بنی ہوئی کوئی فائل مل جائے تو آپ فارمیٹ کے طور پہ رکھیں. آپ کو پتہ چلے کہ میں نے اب اس گواہ پہ جرح کرنی ہے, تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی جرح پڑھ کے جائیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے اس کو کہاں پہ ٹریپ کرنا ہے. اگر آپ اسی طرح ملک رفیق صاحب
ان کی پروبیبلٹیز کے اوپر کمال جرا ہوتی تھی. سردار اسحاق صاحب ہو گئے, ملک رب نواز نون ہو گئے, چودھری زمرد صاحب, بڑے بڑے اچھے یہاں پہ آپ کے سینئر بہت اچھے رہے ہیں. ان کی کوئی بنی ہوئی آپ کو فائل مل جائے تو وہ فائلیں اپنے پاس نمونے کے طور پہ رکھیے. اگر آپ اچھے کراس ایگزامینر میری طرح نہیں بن سکتے تو نقل ضرور مار سکتے ہیں, کم از کم آپ وہاں سے کچھ آئیڈیاز آپ کو ضرور آ جائیں گے. اس کے علاوہ سر آپ اچھے آتھرس کی بک پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر, کراس ایگزامینیشنس کے اوپر. پھر ایک آخری حال جو میں نے ایک دفعہ اپنے ایک دوست کو بتایا, وہ مرحوم دنیا میں نہیں ہے, تو انہوں نے مجھے, چودھری وارث صاحب کی بات کر رہا ہوں, بھائی تھے میرے, تو ایک سوال کیا کہ یار ڈیفینس کیسے بناتے ہیں. میں کہ یار آسان سا طریقہ, بیٹھتے ہیں, ایک سال کے سارے کرمنل رسالے, کرمنل سائٹ کے جتنے رسالے ہیں وہ سارے جو آپ کے ڈائجسٹ ہیں وہ نکالتے ہیں, اس میں ریلیٹڈ دیکھتے ہیں وقوع کے مطابق ہمارا کیا ڈیفینس بنتا ہے, لوگوں نے کیا ڈیفینس لیے ہوئے. اگر ہمارے وقوع سے کوئی میچ کرتا ہے ڈیفینس اس کے اندر ہوتا ہے تو آپ 4-5 دیکھ کے تو اس کے مطابق آپ اپنا ڈیفینس بھی لیتے. یہ چیزیں وہاں سے بھی آپ ارن کر سکتے ہیں. تو یہ جو ڈائجسٹ ہیں منتھلی, ان کو ضرور پڑھیے. تھینک یو ویری مچ. میں اگر کوئی ایڈ کر سکا اور کسی نے میری گل چنگی نہ لگی ہوئی تو معافی چاہتا ہوں. بہت شکریہ.